اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، آج ہم دوسرا جو کویسچن ہے چیپٹر کا وہ حل کریں گے۔ املاء الفراغ یعنی خالی جگہ جو ہیں ان کو ہم نے پر کرنا ہے۔ نزلت الطائرۃ علی المطار، ارض المطار، ارض زمین کو کہتے ہیں، نزلت اترا، الطائرۃ جہاز، علی پر، ارضی زمین، المطاری ایئرپورٹ کی، جہاز ایئرپورٹ کی زمین پر یا اترا یا لینڈ کیا۔ دوسری خالی جگہ ہے ہمارے پاس، این ڈیش الدخول، الدخول انٹری کو کہا جاتا ہے، این کہاں، این استفہامیہ لفظ ہے، انٹری کہاں، اب کہاں ہے، کس چیز کی انٹری ہم نے چیپٹر میں پڑھا، تأشیرۃ، تأشیرۃ کہتے ہیں ویزا یعنی کہ عربی میں فیزا بھی کہتے ہیں۔ ویزا جو ہے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تأشیرہ۔ این تأشیرۃ الدخول، انٹری ویزا کہاں ہے، اس کو تأشیرۃ الدخول بھی کہا جاتا ہے عربی میں ویزے کو، اور اذن الدخول بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمیں انٹری کی اجازت نامہ۔ تو ہم ویزا کے لیے 3 لفظ عربی میں استعمال کر سکتے ہیں، تأشیرۃ الدخول، اذن الدخول اور فیزا۔ جی بیٹا، تیسری ہمارے پاس جو ہے وہ فل ان دا بلینکس ہے، جمیع اجراءاتک قانونیہ، جمیع تمام، ڈیش قانونیہ قانونی ہیں، اجراءاتک تمہاری کاروائیاں، یعنی کاغذی کارروائی جو کسی بھی کام کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں چیپٹر میں چونکہ ہم نے پڑھا کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون کون سی قانونی دستاویزات جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اجراءاتی کا کاروائیاں جو ہے اس میں آ رہا ہے، جمیع اجراءاتی کا قانونی ہے، تمہاری تمام کاروائیاں جو ہیں وہ قانونی ہیں یا پوری ہیں، دستاویزات جو ہیں تمہاری ساری وہ قانونی ہیں۔ نیکسٹ ہے اینا، یہ دوبارہ ہمارے پاس حرف استفہام آ گیا ہے، کہاں، ڈیش سفرک، سفرک تمہارے سفر کا۔ اب چیپٹر کے اکارڈنگ ہم نے اس میں پڑھا تھا پاسپورٹ، تو پاسپورٹ کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جوازو، تو ہم یہاں پر جوازو لگائیں گے، اینا جوازو سفریکا۔ نیکسٹ ہے اتجہ، رخ کیا، الا کی طرف، السیارتی آئے گا، چیپٹر کے اکارڈنگ ہم نے پڑھا تھا کار کی طرف رخ کیا، المعدہ جو ریڈی تھی، تیار کھڑی تھی، لنقلہ اسے لے جانے کے لیے، الا حرف جر ہے کی طرف، صالۃ الوصول ویٹنگ روم، اس نے پہلے سے موجود گاڑی کا رخ کیا جو اسے ویٹنگ روم لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بیٹا یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آئیں گی، اس میں ملٹیپل آپشنز کے ساتھ، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن جو آ رہا ہے وہ ہے جملے بنانے ہیں، ہم نے اس میں کلمات دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو بیٹا یہاں میں نے اوبلیگ میں لکھ دیے ہوئے ہیں جن 2 لفظوں کا ایک سینٹینس بن سکتا تھا۔ اگر آپ الگ سے بنانا چاہیں تو آپشن الگ سے بنانے کی بھی ہے۔ تو پہلے جملے کی طرف ہم آتے ہیں، الموظف، الموظف اسم ہے اور معرفہ ہے، الموظف۔ اب اس میں دیکھیں شروع میں الف لام جو ہے وہ اسم معرفہ کی پہچان ہے، تو اس طرح یہ ہمارے پاس ہے اسم،
ہم اس کا جملہ بنائیں گے الموظف فعال. موظف یعنی ملازم جو ہے، فعال کہتے ہیں ایفیشینٹ، ملازم ایفیشینٹ ہے. یا آپ کے لیے جو لفظ آسان ہو، نشیطن بھی لگا سکتے ہیں. نشیطن لفظ استعمال ہوتا ہے ایکٹیونیس کے لیے. الموظف فعال ای النشیط. نشیطن، النشیط نہیں آئے گا، وہ پھر مرکب توصیفی بن جائے گا، جملہ نہیں بنے گا. الموظف فعال ای نشیط. موظف جو ہے، ملازم جو ہے، وہ ایفیشینٹ ہے. یا پھر آپ اس کے ساتھ لگائیں گے نشیط کہ وہ ایکٹیو ہے. جو آپ کو سہولت ہو وہ آپ تیار کر لیجئے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، جملہ جس کا ہم نے ورڈ کا بنانا ہے العنوان. عنوان کہا جاتا ہے ایڈریس کو، ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا. اگر بیٹا آپ الگ سے عنوان کا جملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ما عنوانوں کا، کہ تمہارا ایڈریس کیا ہے. اور میں نے یہاں پر دونوں دوسرا لفظ ہے البطاقہ، کارڈ. ان دونوں کا جملہ بنانے کی کوشش کی ہے ہم نے کہ ایک ہی جملہ ہمارا تیار ہو جائے. العنوان ایڈریس، مکتوب لکھا ہوا ہے، علی پر، البطاقہ کارڈ، ایڈریس کارڈ پر لکھا ہوا ہے. بیٹا اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، عنوان کا جملہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں ما عنوانوں کا، یا پھر ما عنوان مل عنوان بیتو کا، کہ تمہارے گھر کا ایڈریس کیا ہے. یا پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں مال عنوان میلو کا، کہ تمہارا ای میل ایڈریس کیا ہے. اور اگر آپ البطاقہ کا الگ سے کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا ہاذہی بطاقۃ، یہ کارڈ ہے. ہاذہی بطاقۃ شخصیۃ، یہ آئی ڈی کارڈ ہے. یا اسی طرح ہم ایک اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں ہاذہی بطاقۃ کلیۃ، یہ میرا کالج کارڈ ہے. تو جو آپ کو سہولت ہو آپ وہی جملہ اس کا یاد کر لیجئے. جو سینٹنسز میں آپ کو بول کے بتا رہی ہوں پیج پہ نہیں لکھے ہوئے، اگر آپ اس میں سے کسی سینٹنس کو تیار کرنا چاہتے ہیں بیٹا، تو میں ریٹن آپ کو دوبارہ لکھ کے اس میں شیئر کر دوں گی. اگر آپ کی طرف سے کوئی بچہ انہیں کرنا چاہے تو مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا. نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے الطائرۃ. طائرۃ جہاز ہوتا ہے اگر آخر میں اس کے دو پیش آ جاتے ہیں. اب الف لام ہے تو یہ اسم معرفہ ہے. دیکھیں ہم نے جو تینوں پہلے الفاظ کیے ہیں وہ تینوں کے تینوں اسم ہیں، اور اگر ہم اسم کی اقسام کے اعتبار سے دیکھیں تو تینوں ہی اسم معرفہ ہیں. تینوں کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. قاعدہ ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیجئے. اسم معرفہ کے شروع میں مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک اسم جو الف لام والی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگتا ہے. جب الف لام شروع میں آ جائے تو پھر آخر میں تنوین ہرگز نہیں آتی. تنوین کیا ہے بیٹا؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. جیسے میں اگر انہی کو الفاظ کو، اسماء کو نکرہ بناؤں گی تو میں کہوں گی موظف، عنوان، بطاقۃ. لیکن ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ معرفہ ہے الف لام ان کے ساتھ لگ گیا، الموظف، فن نہیں آئے گا، پیش نہیں آئے گی اس پہ. العنوان، البطاقۃ. اب اسی طرح اگلا لفظ جو ہم کرنے لگے ہیں الطائرۃ. طائرۃ جہاز. اچھا بیٹا اس کے بھی آپ دو سینٹنس کر سکتے ہیں، دو یا جتنے بھی بنا لیں، بہت آسان ہیں ہمارے پاس جملے. اگر آپ نزلت کرتے ہیں تو نزلت کا مطلب ہوتا ہے لینڈ کرنا. نزلت الطائرۃ الپاکستانیہ، پاکستانی جہاز نے لینڈ کیا.
اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اڑا یا اڑان بھری تو آپ پھر نزلت کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، آپ کہیں گے طارت الطائرۃ الپاکستانیہ، کہ پاکستانی جہاز جو ہے وہ اس نے اڑان بھر لی۔ اسی طرح اگر آپ اس سے بھی مختصر جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں رأیت الطائرہ، رأیت میں نے دیکھا، الطائرۃ جہاز، میں نے جہاز دیکھا۔ پھر اسی طرح آپ ایک اور جملہ اس سے بھی آسان بنا سکتے ہیں، ہذہ، یہ، الطائرۃ جہاز ہے، الجدیدۃ نیا، ہذہ الطائرۃ الجدیدہ، یہ نیا جہاز ہے۔ یا اگر آپ پرانا بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس پرانے جہاز ہیں تو آپ کر دیں ہذہ الطائرۃ القدیمہ، یہ پرانا جہاز ہے۔ اب ہم اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں، شہادۃ صحیۃ، شہادۃ کارڈ، صحیۃ صحت، ہیلتھ، ہم نے اس کا میننگ کیا تھا ہیلتھ کارڈ۔ عندی میرے پاس، شہادۃ صحیۃ ہیلتھ کارڈ ہے۔ یا آپ بہرحال یہ تو بہت آسان ہے، عندی لگا دیں یا ہذہ لگا دیں، ہذہ شہادۃ صحیۃ، یہ ہیلتھ کارڈ ہے، جو آپ سہولت محسوس کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جملہ ہے الضابط، الضابط، ضابط ہم نے پڑھا تھا ملازم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے الموظف ہوتا ہے اسی طرح ضابط بھی۔ الضابط اور الموظف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بیٹا۔ موظف جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی امپلائی ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے الموظف، کسی بھی ادارے میں کوئی بھی امپلائی جو ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور جو ضابط ہوتا ہے وہ عمومی طور پر عسکری اداروں میں یا جہاں پر اس قسم کے انتظامات سنبھالے جائیں تو ان آفیسرز کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ تو الضابط اور اتجہ کا ہم نے جملہ اکٹھا بنایا ہے۔ اتجہ ہوتا ہے رخ کرنا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایکچولی ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے۔ الضابط، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو قاعدہ ریوائز کرایا، الف لام اسم معرفہ کی پہچان ہے، تو یہ ہمارے پاس اسم معرفہ ہے، اور اتجہ ہمارے پاس فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ تو ہم نے ایک فعل، عموماً جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یا کوئی بھی جملہ جو ہے اس میں تقریباً فعل درکار ہوتا ہے، تو ہم نے یہیں سے اتجہ فعل لے لیا، اتجہ رخ کیا، الضابط آفیسر نے، الی السیارتی کار کی طرف، الی کی طرف، السیارتی کار کی طرف۔ اب آپ کا دل چاہے تو آپ اسے کار کی طرف بھیج دیں، اس کی ڈیوٹی کی کار کی طرف بھیج دیں، آپ اسے الی المنزل، آپ اسے اس کے گھر کی طرف بھیج دیں، الی المطار، آپ اسے ایئرپورٹ کی طرف بھیج دیں۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ جملے میں جو لفظ آپ کو آسان لگتا ہے کس طرف گیا آپ وہ والا لفظ استعمال کر لیں۔ چونکہ ہم نے اس میں السیارۃ لفظ پڑھا ہوا تھا اس لیے میں نے السیارہ لفظ استعمال کیا ہے، ادروائز المنزل گھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح المکان بھی لگا سکتے ہیں، جو آپ کو ایزی لگے۔ تو اس طرح اب اگر آپ ان دونوں کے الگ الگ کرنا چاہیں تو اتجہ کا یہ والا جملہ یاد کر لیں اور ضابط کا کر لیں هو الضابط الامین، وہ ایماندار آفیسر ہے۔ ہوا پروناؤن ہے ہمارے پاس، مذکر کے لیے ہے، الضابط الامین ایماندار آفیسر، یہ ہمارے پاس اس مرکب توصیفی ہے، الضابط الامین ایماندار آفیسر۔ تو اس طرح بیٹا ہم نے آج جو جملے بنائے ہیں ان میں ہمارے پاس 5 الفاظ جو ہیں وہ اسم معرفہ ہیں، اور ایک فعل ہے اتجہ،
اور ایک ہمارے پاس مرکب ہے، اور اس مرکب کو اگر ہم الگ الگ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس اسم نکرہ بن جائیں گے، لیکن چونکہ مرکب ہے اور ہم نے مرکب کا ہی جملہ بنایا۔ مرکب کون سا ہے؟ شہادۃ صحیۃ۔ غور کیجئے علامات کے اعتبار سے اینڈ میں سیم علامات آ رہی ہیں، دونوں کے اوپر پیش ہے، تنوین ہے، شہادۃ صحیۃ۔